سورہ نساء کا یہ اگلا رکوع ہے 8واں رکوع نمبر 8 آیت نمبر 51 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک وإذا لَيُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ تھوڑے سے ہنٹس لکھ دیتا ہوں ان آیات کے، پھر ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا نا۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کا حال یہ ہے کہ یہ جبت اور طاغوت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور مشرکوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر ہے، یعنی اہل کتاب
یہ دو لفظ اس آیت میں آئے ہیں. جبت، ابھی اس پر بات ہوتی ہے کیا ہے جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. خود ان کا یہ حال ہے. اور مشرکوں کے بارے میں یا مشرکوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے بہتر ہیں، کہ مسلمانوں سے یہ بہتر ہیں. بس یہ ہنٹس لکھ رہا ہوں کہ ترجمہ ورڈ بائی ورڈ آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو اتنی غلط بات کر رہے ہیں. اپنا حال دیکھو اور پھر مومنوں کو انڈرمائن کرنا. کہا ایسے ہی یہ لوگ ہیں، لعنت اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. اگلی آیت میں ان کے کنجوسی اور بخیلی کے بارے میں بتایا کہ اگر حکومت میں انہیں کچھ حصہ ملے، یعنی اختیار، کچھ بھی حصہ ملتا، اوروں کو کچھ نہ دیتے، یہ بخیلی ہیں، تو دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے ہیں. یہ حال ہے ان کا، تک نہ دیتے. اچھا، کہا کہ اب یہ امامت، رسالت ان سے لے کر نئی امت کو دے دی، تو یہ ابھی حسد ہو رہا ہے انہیں. یہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، یعنی مسلمانوں کو. اللہ نے انہیں، یعنی جو نئی امت ہے، انہیں اپنے، یعنی بنی اسماعیل ہیں، انہیں سے یہ مراد ہے، اپنے فضل سے نواز دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی تو ابراہیم کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہوئے یا بنی اسماعیل ہوئے ہیں. کہا کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی اولاد کو کتاب و حکمت سے نوازا، کتاب و حکمت دی. میں چلا دیتا ہوں. چلیں ابھی یہاں تک 54 تک پڑھتے ہیں، پھر آگے اور لکھ دیں گے. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آیات تو 59 تک ہے رکوع کی نا، تو یہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی جگہ وہ. اور یہ بس آئیڈیا کے لیے ہنٹس لکھے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آیت کا ترجمہ لکھا ہے. بس یہ کرکس آف دا میٹر، یعنی جو اصل بات کہی گئی ہے وہ لکھ دیا. باقی یہ اصل لفظی ترجمہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا. 51 فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. آگے نا دونوں لفظ جی، ہاں، بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا.
اللہ علم ترا، علم یہ حمزہ کیا کے لیے، لم نہیں، کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا. یہ دراصل آتا ہے کہ اس پر غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا. دیکھنا ویسے لفظی معنی تو را کے دیکھنے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ اس میں لٹریری میننگ میں نہیں، آنکھوں سے دیکھنا، بس غور کرنا، اس طرف توجہ دینا. کیونکہ یہ سورہ فیل میں بھی تو ہے نا، علم ترا، تو وہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا تھا. وہ ابرہہ کا واقعہ پہلے ہوا تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. لیکن وہ ماضی قریب میں کہتے ہیں کوئی 50 سال پہلے کا وہ واقعہ تھا، جب آپ تشریف لائے دنیا میں نا. وہ جو ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا تھا، تو وہاں بھی کہنا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو غور کے معنوں میں آ جاتا ہے نا. اچھا، علم ترا، کیا نہیں غور کیا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الا طرف، کن کے طرف، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. الذین، الذی کی جمع ہے جن کو، اوتو عطا سے پیسو وائز ہے، دیا گیا، نصیبم، نصیب حصے کو کہتے ہیں، حصہ، من الکتابی کتاب سے. اچھا، یہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ بعض جگہ نصیبم من الکتاب آتا ہے، کیونکہ یہ اس معنوں میں آتا ہے کہ جو لاسٹ ورژن آف ڈیوائن بک ہے نا، قرآن حکیم، یہ کل ہے، آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، نہ پیغمبر آئے گا، پیغمبر بھی آتی ہے نا. تو وہ ایک لحاظ سے جزو تھے، تو اس لیے نصیبم من الکتاب. اور یہ اس کے جو ان کے جو اہم موضوعات ہیں وہ قرآن میں آ گئے، بنی اسرائیل اور اس جگہ جو بھی. تو اسی لیے جو ہے قرآن میں آتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کے مضامین اس میں سمو گئے ہیں، ہے نا جی. اور اب جو ہے مکلف اس کتاب کے ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تورات پر عمل کر رہے ہو یا نہیں، انجیل پر کر رہے ہو یا نہیں، اگرچہ وہ اپنے وقت کی سچی الہامی کتابیں تھیں. تو یہ لاسٹ وہ ہے. اچھا، اس مناسبت سے ہے یہ نصیبم من الکتاب، کتاب میں سے حصہ. یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، کس پر، بالجبت والطاغوت، جبت پر اور طاغوت پر. جبت ویسے اصل معنی کیا ہے جبت کے، ہاں، یعنی لفظی جو لغوی معنی ہیں وہ بے حقیقت اور بے اصل، جس کا کوئی روٹ ہی نہ ہو. جبت، تو یہ کوئی بالکل کوئی حقیقت نہیں جس چیز کی. اسی سے بت، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اسٹرکچر کھڑا کر دو اور اس کے آگے سجدہ کرو، کیا حقیقت ہے اس کی. بے اصل، اصل ویسے جڑ کو کہتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد اور جڑ ہی نہ ہو. عربی میں اصل جڑ کو کہتے ہیں، روٹ کو. اچھا، اسلام میں یہ جو ہے یہ ٹرمینالوجی یہ ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. جادو، کہانت، فال گیری، ان سب کے لیے جبت کا لفظ کیا، اور ٹونے ٹوٹکے، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اور شگون، یعنی جس کی بنیاد وہم اور خیال پر ہو. اب آپ دیکھیں وہ سورہ بقرہ ذہن میں لائے ہیں، وہاں ہاروت اور ماروت ان کو بھیجا تھا نا، تو وہ یہود قوم سب وہ حالانکہ بتا رہے ہیں کہ جادو ٹونے صحیح نہیں ہے، ہمیں تو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ بتاتے ہیں وہ خود زبان سے. لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آزمائش کے لیے ہمیں پھر بھی کوئی ایسا بتا دیں ٹوٹکا کہ اگر کہیں پیار محبت سے کوئی خاندان رہ رہا ہو تو ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں، لڑائی کرا دیں میاں بیوی. یہ کہہ کے ڈیمانڈ کر کے کرتے تھے. تو یہ یعنی یہ ان کا حال ہے اہل کتاب کا. یہ دیکھو کہ اہل کتاب کا حال یہ کہ جبت و طاغوت میں وہ پڑھتے ہیں، ملکینی ہاروت و ماروت. اچھا، تو یہ ہے طاغوت. اچھا، طاغوت کیا ہے؟ یہ طغا سے ہے اور اسی سے طغیانی ہے.
طغیانی کیا ہوتا ہے؟ سرحدوں کو توڑ کر پانی باہر نکلنا چاہ رہا ہے، کہتے ہیں طغیانی آگے. تو بس ٹو کراس دا لمٹ، یعنی ہر وہ شخص جو اپنی جائز حد سے تجاوز کرے طاغوت ہے وہ. تو اسی مناسبت سے جو اللہ کے بالمقابل کوئی بھی دعوت کرے وہ سب طاغوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جتنی شیطانی طاقتیں ہیں نا جو اللہ کے خلاف، وہ سب سارے طاغوتی ہیں طاغوت. تو یہ یعنی یہ اہل کتاب کا بتایا کہ یہ جبت اور طاغوت ان چیزوں میں وہ پڑے ہوتے ہیں. اور اگر یہ دیکھیں یہ جبت اور طاغوت جو ہے یہ جو الہامی کتابیں ہیں اس کی ایک ضد ہے. وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، وہ فیکٹس ہوتے ہیں، وہ صحیح بات بتاتے ہیں کہ کیا اس میں اصلاح ہے، فلاح ہے، تمہاری کامیابی. یہ جو ہے یہ ساری ایسی فرضی چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا. تو جبت و طاغوت، جنتر منتر وغیرہ خرافات. اور طاغوت مختصر الفاظ میں اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں ہر باطل قوت طاغوت ہے. اللہ اکبر. تو کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی اکثریت جو ہے وہ ان چیزوں میں پڑی ہوئی تھی، اللہ پر ایمان لانے کی بجائے طاغوت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ کہا کہ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبتی، بتوں پر. کر سکتے ہیں ترجمہ، بہت سی جگہ قرآن میں بتوں پر ہی ترجمہ کیا جو بھی آپ نے کہا تھا. بت بھی بے حقیقت ہوتے ہیں، خود ہی بنائے ہوتے ہیں. طاغوتی شیطان پر. اور یقولون، اور کہتے ہیں کن کو؟ للذین کفروا، للذین ان لوگوں کو، کفروا جو کافر ہوئے ان سے کہتے ہیں. اچھا یہاں کافر سے ویسے مراد جو ہے نا وہ مشرکین مکہ ہیں. ان سے یہ کہتے تھے یہود قوم کہ جو ہے نا یہ یہود ہیں کہ یہ مشرکین جو ہے نا یہ مومنوں سے زیادہ بہتر ہے. ہاں کفروا، یہ کہتے تھے ہاؤلائی، یہ لوگ ہیں یعنی قریش، کفار مکہ، مشرکین، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. کن سے؟ من الذین آمنوا، ایمان والوں سے. من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، سبیلا راستے کے لحاظ سے، ڈائریکشن، راستہ ہے. تو کیا معنی ہوئے؟ یعنی کہا ہے کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہیں نصیبم من الکتاب، کتاب اللہ کا کچھ حصہ دیا گیا، مگر وہ بتوں کو اور شیطان کو مانتے ہیں، اور یہ مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ہاں تو وہ ان سے کہتے تھے یہ زیادہ صحیح راستے پر. تو یعنی یہ جبت اور طاغوت سے آغاز کیا اور کہا کہ ایسی گمراہ حالت میں ہونے کے باوجود وہ پھر یہ کہتے تھے مشرکین کے بارے میں کہ مسلمانوں سے تم ہی اچھے ہو اور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ مشرکین نے جب بھی مدینہ پر چڑھائی کی ہے نا، یا کوشش کی یا ارادہ کیا، تو جو یہودی قبیلے تھے نا، یہود نے ان کا ساتھ دیا ہے. یہ ہے تاریخ میں ہے. تو بھائی ایسی کسی موقع پر یعنی یہ مشرکوں نے، کہا جاتا ہے مشرکوں نے یہودیوں سے یہ پوچھا کہ سچ بتانا کہ یہ مسلمان اچھے ہیں یا ہم اچھے ہیں. تو ان کو وہ ذرا کرنے کے لیے تو یہ انہوں نے تعریف کی کہ اہدی من الذین آمنوا، تم زیادہ صحیح راستے پر ہو یہ مومنوں کے مقابلے میں. یعنی صرف مشرکوں کو خوش کرنے کی خاطر ایسا بے حقیقت اور غلط جواب دیا، جبکہ وہ شرک اور برائی میں پڑے ہوئے تھے اور ان کو بہتر کہہ رہے ہیں. اور شرک ویسے ہی جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے. ابھی ہم نے آیت نمبر 48 میں پڑھا نا، 48 میں
48 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. 48 میں پڑھا تھا ان اللہ لا یغفر، نہیں معاف کرے گا یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. تو ایسوں کو کہنا کہ جی وہ بہتر ہیں. اللہ اکبر. اگلی آیت ہمارا یہ دیکھیں 51 ہو گیا. لیکن نا اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ جبت اور جو ہے نا طاغوت کو تو مانتے ہیں، اور مشرکوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے بہتر ہے. اب ان کی مذمت ہے اگلی آیت میں دونوں بنیادوں پر. ایک تو یہ کہ وہ جبت اور طاغوت یہ ویسی غلط ہے، خود ان میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو مسلمانوں سے بہتر کہنا جو توحید کے علم بردار ہیں ان سے بہتر. تو اس لیے اگلی آیت میں ان کی مذمت کی گئی ہے. کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، بڑے سخت الفاظ ہیں، بہت سخت. تو کہا ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. پھر تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ لعنت کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو کچھ بھی نہیں رہا. ہر چیز اللہ کی رحمت ہی کی تو بنا پر ہے اور اسی کا محتاج ہے. تو بڑے یعنی سخت انداز میں مذمت کی ہے ان لوگوں کی. کہا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر لعنت کی اللہ نے. اور پھر آگے وضاحت کر دی کہ ومن یلعن اللہ، اور ومن اور جس پر یلعن لعنت کرے اللہ اللہ، تو فلن تجد لہ نصیرا. تو فلن ہرگز نہیں، پس ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے. وجدہ یجدو پانا، جو اردو میں آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا موجود، وہ اسی سے ہے. جب کہتے ہیں نا کہ جا کر دروازے پہ کہہ دو کہ وہ موجود نہیں ہے، تو وہ یہی ہے وجدہ یجدو سے. تو تجدو تم پاؤ گے لہو اس کے لیے جس پر اللہ کی لعنت ہوگی، نصیرہ کوئی بھی مددگار. اللہ اکبر ہے. تو کہا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے یعنی اپنی رحمت سے جس کو دور کر دے، پھر اس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ دیکھیے یہ ہو گیا ایسی لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی. اس میں یہ ہے ان کی بخیلی کہ اگر ان کو خزانے یا یہ چیزیں دے دی جائیں نا تو یہ نقیرہ، وہ بھی کسی کو دینا گوارا نہیں ہوگا. یہ یعنی اتنے نقیرہ، ویسے بالکل چھوٹی سی چیز، جیسے فتیلہ آیا لفظ نقیرہ، تل برابر، بہت ہی چھوٹی چیز، اس کے برابر بھی یہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا اور چیز دینا نہیں چاہیں گے. کہا کہ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا. ام کیا لہم ان کے لیے نصیب حصہ، یہ ابھی 51 میں اوپر پڑھا ہے ہم نے، نصیب من الکتاب. نصیب حصے کو کہتے ہیں، حصہ من الملک بادشاہت میں، ملک بادشاہت میں حصہ. تو فَإِذَن پھر فوراً لا نہیں، یؤتونا عطا سے ہے لفظ، عطا دینا ہوتا ہے. یؤتونا وہ دیں گے، الناسا لوگوں کو، ناس لوگ، عوام الناس، لوگوں کو نقیرہ، تل برابر بھی کوئی چیز، چھوٹی سی چیز. دیکھیے میں نے نقیرہ کا وہ لکھ دیا پھوٹی کوڑی تک، یعنی اسمالسٹ تھنگ بھی. تو کہا یہ ہے کہ اللہ کی بادشاہی میں ام لہم، اچھا یہ سوال کے انداز میں، کیا اللہ کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ یہ اس انداز میں ہے، ام ہے نا، ام لہم. ام کا ویسے یہ ہے لفظ ام، اگر
لفظ کے شروع میں ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے، اور اگر یہی لفظ درمیان میں ہو یا ماشاءاللہ، اور اگر یہ اس کا کنسپٹ آپ نے کلیئر کرنا ہے نا، سورہ طور ہے 52، اس کا سیکنڈ ہاف پڑھیں، وہ 6-7 آیات میں 14 ٹائمز ہے یہ ام لفظ. کیا یہ ہے یا یہ کیا اور یا وہ لفظ ام، سورہ طور 52. اچھا بالکل صحیح ہے. تو یہ ام شروع میں آ رہا ہے تو کیا ہے نا جی، اگلی آیت میں بھی ام شروع میں ہے کیا، ٹھیک ہے نا جی. تو کیا اللہ کی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے، ان کا کوئی دخل ہے؟ تو کہا کہ اگر کوئی دخل ہو پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں اس میں سے، بادشاہی میں سے، خزانے میں سے. ہاں تو تل برابر بھی اس کو نہ دیں. یہ یعنی ان کی کنجوسی کی طرف اشارہ ہے. کچھ مفسرین نے اس کو اسپیسیفک کر دیا، یہ جو لکھا نا یوتون الناس، وہ جو سبجیکٹ چل رہا ہے اوپر کہا تھا نا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ عہدہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے مسلمانوں سے، تو کہا یہ الناس جو ہے نا یہ مسلمان کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ان کو اختیار مل جاتا نا کوئی، جیسے کوئی خدائی اختیار، تو یہ مسلمانوں کو ذرا برابر کوئی چیز نہ دیتے ہیں، ذرا برابر، یعنی اتنے حسد کی انتہا ہے، یہ اس انداز میں ہے. اور آگے کی جو آیت ہے وہ اس چیز کی تائید بھی کر رہی ہے، ابھی ہم پڑھیں گے. لفظ بھی ہے یا سدونا، حسد سے ہی ہے، حسد ہے. اور بہت سی آیات میں یہ بات آتی ہے ان کا حسد نا، حسد یہی کہ نبوت اور رسالت کے تو ہمیشہ ہم مالک رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہوئے نا، تو یہ تو اللہ کا جورسڈکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھ کر رسالت دینی ہے کہ کس میں سے دیں گا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن ان میں گروہی نسل ہے. پوری آیات دیکھیں نا کہ ہم ہی ہیں نا، جنت ہمارے لیے اور آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اور یہ اس انداز میں ہیں. اور امیین سے ہم جو کچھ بھی کریں پکڑنی ہوگی، ان کے مال پر قبضہ کرو، ان کا حق مار لو. کہا امیین کے بارے میں ہم جواب دہ نہیں ہیں، ہمارا اپنا ایک وہ ہے. یہ اس قسم کی قرآن نے کوٹ کیے ہیں ان کے نا، یہ اپنا زوم. اس کو اللہ نے کہا تل کا امانیہ، ہاں جسے کہتے ہیں نا وشفل تھنکنگ. انسان پر تو پابندی نہیں ہے نا، جو چاہے سوچتا رہے کہ میرے لیے یہ، میرے لیے یہ. اور بار بار کہا کہ اس کا کوئی برہان، کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو کلیم کرتے ہیں، اگرچہ ان کے علماء ہی کرتے ہیں یہ ساری کلیم نا، لیکن کوئی بنیاد، کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ جو چاہے کہہ لیں خود سے، نہ کسی شریعت میں، نہ کسی پیغمبر نے یہ بات کہی ہوگی، نہ کسی کتاب میں ہے. تو بس یہ ان کا زوم کہہ لیں، گھمنڈ کہہ لیں، غرور کہہ لیں. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے، لا یاتون الناس نقیرا. یہ نہیں کسی کو پھوٹی کوڑی بھی اور تل برابر بھی کوئی چیز دیں گے، ہے نا جی. بالکل. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ ان کے حسد کا جو ہے نا اس آیت مبارکہ میں باقاعدہ جو ہے وہ ذکر ہو گیا. تو آیت مبارکہ میں فرمایا 4 میں کہ ام یحسدون، ام کیا، یحسدون حسد سے لفظ ہے، وہ حسد کرتے ہیں
الناسا لوگوں سے کس چیز پر حسد؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ اوپر ما جو آتا دیا ہم ان کو اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے. یہاں بھی اسپیسیفک یہی کہا کہ یہ حسد کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو مسلمان کیا سبھی کے لیے اللہ نے آخر الزماں کو مبعوث کیا تھا، لیکن اب یہ الناس پر ہے، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. بہرحال حسد کی چیز پر کہ جو دیا اللہ نے اپنے فضل سے، فضل یہاں پر یہ نبوت اور رسالت کی طرف کہ ان کو نوازا رسالت سے، آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر حسد کہ نبوت تو رہی ہمیشہ ہمارے گروہ میں ہے، ہم ہی انبیاء کے اولاد، ہم ہی وارث، ہم ہی حقدار، تو یہ آخری نبوت ادھر کیسے چلی گئی؟ یہ ایک حسد ہونا. تو حسد آگے بتایا فقط آتینا، یہ بھی دیکھیں ایک بڑا لاجک ہے، یہ جو کہا ہے نا، یہ کس بات پر حسد کر رہے ہیں؟ دونوں ہی تو ابراہیمی کی تو اولاد ہیں. تو کہا فقط بے شک آتینا ہم نے دی آل ابراہیم کو یعنی اولاد ابراہیم کو الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے دی ہے، وآتی دی نا ہم نے ہم ان کو ملکن عظیمہ بڑی بادشاہی. یہاں پر دیکھیں یہ بات واضح کر دی نا کس مناسبت سے آل ابراہیم آیا نا، کہا کہ یہ حسد کر رہے ہیں جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اوریجن تو وہی ہے، کہا انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا حسد ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو ان کے 2 بیٹے تھے، بڑے اسماعیل اور حضرت اسحاق بیٹے تھے نا، حضرت اسحاق. اچھا حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب. حضرت یعقوب کے تھے 12 بیٹے. یہ 12 بیٹوں سے جو